الحمد لله الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم وقال تعالى واتل عليهم نبأ بني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. یہ مہینہ اسلامی سال کا آخری مہینہ ہے جس کو ذی الحجہ کہا جاتا ہے. اس مہینے کی شروع کی 10 راتوں کی اللہ رب العزت نے قسم کھائی ہے اور قرآن عظیم الشان میں فرمایا والفجر ولیال عشر. اور یہ 10 راتیں اپنی عبادت کے اعتبار سے اہمیت رکھتی ہیں. 9 دن کے روزے بھی رکھے جاتے ہیں لیکن 9ویں تاریخ کے روزے کی خاص فضیلت یہ ہے کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کے 1 سال کے پہلے اور 1 سال بعد کے گناہ کبیر و صغیرہ یعنی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. یہ بڑی فضیلت کا روزہ ہوتا ہے. یوم عرفہ کا روزہ کہلاتا ہے یعنی 9ویں تاریخ کا روزہ. باقی جو باہمت لوگ ہیں وہ پورے 9 دن کے روزے رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سعادت نصیب فرمائے. اس مبارک مہینے میں مسلمان مکہ مکرمہ جا کر کے حج کے ارکان ادا کرتے ہیں. مینا کی مقدس وادی میں 5 روز قیام کرتے ہیں. اسی درمیان 9ویں تاریخ کو وہ میدان عرفات پہ جاتے ہیں. وہاں ان کا حج ہوتا ہے اور اس کو فرمایا الحج علی عرفہ یعنی عرفہ ہی حج اصل حج ہے. واپسی میں پھر مزدلفہ میں صبح 10 تاریخ کی صبح یوم النحر کو صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک کا وقت واجب ہے جہاں وہ گزارتے ہیں, دعائیں کرتے ہیں اور رات ہی کو مزدلفہ میں آ کر قیام کرتے ہیں اور مغرب اور عشاء ایک ساتھ ادا کرتے ہیں. تو حج کا مقدس فریضہ بھی اسی مبارک مہینے میں مکہ مکرمہ جا کر ادا کیا جاتا ہے. اور پورے عالم کے مسلمانوں پر اس مہینے کی 10, 11, 12 3 دنوں کے اندر قربانی کرنا صاحب حیثیت صاحب نصاب لوگوں پر واجب ہوتی ہے.
صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ما هذه الاضحیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا هذه سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ہمیں کیا ملتا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں تمہیں نیکی دی جاتی ہے، تمہارے گناہ دھلتے ہیں، اور قربانی کے جانور کا خون زمین پر گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ضحایاکم مطایاکم، یہ تمہاری قربانی کے جانور کل قیامت میں میدان قیامت میں پل صراط پر تمہاری یہ سواری بنے گی۔ یہ ثواب مسلمانوں کو 3 دن کے اندر قربانی کرنے پر ملتا ہے۔ آج اگر کوئی سینکڑوں ہزاروں اونٹ یا بکریاں بھی ذبح کر دے تو یہ ثواب نہیں ملتا۔ یہ فضیلت صرف ان 3 دنوں ہی کے اندر حاصل ہوتی ہے، اس لیے جو اس کی قدر کرنے والے ہیں وہ بڑھ چڑھ کر قربانی کرتے ہیں، اللہ کی محبت میں ڈوب کر قربانی کرتے ہیں۔ چنانچہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ قربانی کے فوراً بعد اگلے سال کے لیے قربانی کا جانور خرید لیا کرتے تھے، پھر اس کو پورے سال اس کی پرورش فرماتے ہیں، سبق وہاں کرانے کے بعد اس کے چارے وغیرہ کی فکر فرماتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے جب سال بھر تک کوئی بندہ کسی جانور کو پالے گا، پرورش کرے گا، تو انسان تو انسیت سے بنا ہے، اس سے محبت بھی اسے ہو جائے گی، اور اصل قربانی وہ محبت ہی کی قربانی ہے۔ چنانچہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ جب قربانی ہوتی تو جانور کی قربانی پر آنسو بہاتے، گویا کہ پورے سال اس کو پالا تھا، اس سے انسیت اور محبت پیدا ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ اسی انسیت اور محبت کی قربانی کو چاہتے ہیں، جس کو قرآن عظیم الشان میں فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، کہ تم ہرگز بھلائی اور نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اپنی محبوب اور پسندیدہ چیز کو اللہ کے راستے میں نہیں دو گے، قربان نہیں کرو گے۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے کھلے الفاظ میں فرمایا لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، کہ اللہ کو ہرگز تمہاری قربانیوں کا گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن وہ تمہارے دلوں کے تقوی کو، اخلاص کو، محبت کو جانچنا اور پرکھنا چاہتا ہے، وہاں تو تمہارا اخلاص پہنچتا ہے۔ تو وہ قربانی کہ جو سال بھر پرورش کی گئی ہو، اس سے پھر محبت اور انسیت بھی ہو گئی ہو، اس قربانی کے وقت پورا خاندان کھڑا رو رہا ہے، تو دراصل یہ ہے وہ جذبات کی قربانی اللہ رب العزت کے لیے کہ جو اس کی محبت میں ڈوب کر دی جا رہی ہے۔ یہی حمیت اور غیرت اور یہی جذبات اللہ رب العزت کو مطلوب ہے۔ یہ غیرت جب بندے کے اندر پیدا ہو جاتی ہے
تو اس غیرت ایمانی کے وہ اثرات مرتب ہوتے ہیں کہ دنیا میں بڑے بڑے انقلاب اس غیرت ایمانی سے پیدا ہوئے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اپنے ہاتھ کی بنائی ہوئی چیزوں کی عبادت کر رہے ہیں، آپ نے ان تمام معبودوں سے اپنی برات کا اظہار کیا اور فرمایا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا مسلما وما کان من المشرکین، کہ میں اپنی زندگی کا رخ پورے طور پر اس خالق کی طرف کر رہا ہوں جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔ میں سب سے الگ تھلگ ہو کر اسی کا فرمانبردار، اسی کا مطیع ہوں، اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں۔ آپ نے قوم کو مخاطب کر کے کہا اِنَّا بُرَاءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، کہ میں اپنی برات کا اظہار کرتا ہوں تم سے بھی، اس لیے کہ تم نے خدا سے بغاوت اختیار کی ہے، خدا کو چھوڑ کر تم نے اپنے ہاتھوں سے معبودوں کو گھڑ لیا ہے۔ تم سے بھی میں اپنی برات کا اعلان کرتا ہوں، تمہارے معبودوں سے بھی۔ اس ایمانی حمیت اور کامل و مکمل وحدانیت کو اللہ رب العزت نے پسند فرمایا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ، کہ ابراہیم تنہا ایک امت تھے، وہ مشرکین میں ولم یک من المشرکین، کہ وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اور پھر اللہ رب العزت نے دنیا کی امامت کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا انتخاب کیا، اور ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تم کو زمانے کا، لوگوں کا، انسانوں کا امام بنانے والا ہوں۔ آپ ابو الانبیاء قرار پائے، اور آج جتنے بھی بڑے بڑے مذہب پائے جاتے ہیں وہ تینوں مذہب ابراہیم علیہ السلام ہی کی ذریت میں یہ مذہب پائے جاتے ہیں، انہی میں ان کے نبی پیدا ہوئے، اور سب ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، اپنا پیشوا اور رہبر اور قائد تسلیم کرتے ہیں۔ یہ ایمانی حمیت اور غیرت اللہ رب العزت سے تعلق اور محبت ہی کا نتیجہ تھا، جس کے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ اقتدامی اور عظیم کارنامہ انجام دیا کہ اپنے زمانے کا جو سب سے بڑا بت خانہ تھا اس میں داخل ہوئے، اور ایک طرف سے داخل ہو کر ان قوموں کے جتنے الگ الگ بت تھے، کوئی کسی بت کا ماننے والا تھا، کوئی ہنومان، کوئی کسی بت کا ماننے والا تھا، الگ الگ بتوں کے ماننے والے جو زمانے میں، جیسے ہمارے زمانے میں دیوی دیوتاؤں کے، یہ جانوروں کے بت بنا کر کے ان کو پوجا جاتا ہے، ایسے ہی
جو انہوں نے بنا رکھے تھے ان سب سے اپنی برات کا اعلان کیا، اور ایک طرف سے ان سب پر کلاڑا بجا دیا اور سب کو تہس نہس کر دیا۔ قوم نے پوچھا ابراہیم یہ کیا کیا تم نے؟ آپ نے کہا بھائی ان کا جو بڑا ہے اس سے پوچھو، ہو سکتا ہے اس بڑے بت کو آج غصہ آ گیا اور اس نے چھوٹے چھوٹے بتوں کو سب کو مار دیا۔ سب کی گردنیں جھک گئی، اس لیے کہ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ انسان اپنے خالق اور مالک اور پیدا کرنے والے پروردگار کی عبادت کو چھوڑ کر کسی دوسرے کی عبادت کرے، کسی دوسرے کو سجدہ کرے اور کسی اور سے اپنی حاجتیں اور منتیں مانے۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت کو، اس کے غضب کو بھڑکانے والی چیز ہے۔ گردنیں جھک گئی، احساس ہوا، لیکن شیطان نے کہا کہ اسے احساس نہ کرو ورنہ تو ہارے ہوئے مانے جاؤ، اس لیے حوصلہ کرو۔ گردنیں اٹھائی اور کہنے لگے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ آپ نے پھر ان پر ملامت کی اور کہا بڑا افسوس ہے تمہارے اوپر، ایسی چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکیں نہ نقصان پہنچا سکیں، تمہاری بات بھی نہیں سن سکتے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے۔ حضرت نے جب انصاف کی اور ایمانی حمیت اور غیرت کی اور توحید میں ڈوبی ہوئی گفتگو کی تو قوم ایک دم مخالف ہو گئی، طے کر لیا کہ آپ کو آگ میں ڈالا جائے۔ تو واقعہ پیش آیا کہ اللہ رب العزت نے جب انہوں نے آگ میں ڈالا ہے تو آگ ہی کو حکم دے دیا اور فرمایا قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ۔ ہر زمانے میں اللہ اور اس کے رسول کے اور وحدانیت اور توحید کے دشمن اس آگ کو روشن کر کے اللہ کے ماننے والوں کو جلانا چاہتے ہیں اور جلاتے رہتے ہیں، ستاتے رہتے ہیں۔ ان کا ایک قصور کچھ نہیں ہوتا علاوہ اس کے جن کو اللہ نے فرمایا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا